بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے روزے کے فضائل اور اس کے مسائل بیان کرنے ہیں۔ روزے کے فضائل کیا ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی بات چیت یا کھانے پینے سے رک جانے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک کھانا پینا چھوڑنے، عورتوں سے الگ رہنے اور بری باتوں سے بچنے کو صوم یا روزہ کہتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، روزے کی فضیلت کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے اور جذبہ شکر بھی۔ یہ روزے کی سب سے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ نعمت ہماری مادی زندگی کے لیے مجموعہ ہدایت ہے اور روحانی زندگی کے لیے نسخہ کیمیا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر نیکی کا ثواب بندوں کے اعمال نامے میں 10 گنا سے 700 گنا تک لکھا جاتا ہے، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ یہ بات بخاری شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جس طرح خدا کی قدرت لامتناہی ہے، اسی طرح روزے کی اجر کی بھی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو یعنی بو خدا کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک چھال ہے، اور ایک جگہ فرمایا، جن روزہ داروں کے روزے مقبول ہو جائیں گے ان کے لیے قیامت کے دن ایک دروازہ ہوگا جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس دروازے کا نام ریان ہے، یعنی سیراب کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روزہ شروع ہوتا ہے تو شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، وہ کہے گا، اے پروردگار، اس نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑا اور اپنی نفسانی خواہشات کو بالکل پس پشت ڈال دیا تھا، تو اس کی مغفرت فرما۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تمام فضائل روزے کے لیے اسی وقت ہیں جب روزہ تمام آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھا جائے، ورنہ روزہ دار نہ صرف ثواب سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ اس کی ناقدری اور بد احترامی کے سبب بعض اوقات اس کے لیے وبال و جان بھی بن جاتا ہے۔ دور حاضرہ میں مسلمانوں کی تذلیل و توہین، بے وقعتی اور تباہی کے شاید یہی اسباب ہیں۔ حفظ اللہ عنہم، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، روزے کے آداب کیا ہیں؟ روزے کے آداب: روزے میں لڑائی جھگڑے اور فساد سے پرہیز کرنے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے، چغل خوری کرنے اور حرام مال کمانے اور کھانے سے بچنا۔ جو لوگ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ، غلط اور گناہ کی بات نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ میرے عزیز ساتھیوں،
غلط بات اور غلط عمل میں زبان اور جسم کا ہر مکروہ فعل شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا تھا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو سوائے پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے سے گناہ ضرور معاف ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک ایمان، دوسرے احتساب۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ ایمان و احتساب کی حالت میں رکھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ عزیز ساتھیوں، ایمان تو یہ ہے کہ اس کو خدا، رسول اور آخرت وغیرہ پر پختہ یقین ہو، اور احتساب یہ ہے کہ روزہ خدا ہی کے لیے رکھا گیا ہو اور تمام برائیوں سے بچنے کی حتی المقدور کوشش بھی کی گئی ہو۔ عزیز ساتھیوں، روزے کی فرضیت، روزہ انسان کے اوپر کب فرض ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اس وقت تک برابر نفل روزے رکھتے رہے، لیکن جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے 1.5 سال بعد یعنی 2 ہجری میں رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ عزیز ساتھیوں، روزے کا مکلف روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ میرا عزیز ساتھیوں، روزہ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا، یعنی روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا، کافر اور بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ عزیز ساتھیوں، اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کو صرف ایک وقت کی نماز قضا ادا کرنی ہوگی، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایک روزہ توڑ دے تو اس کو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور پھر بھی اس کو وہ اجر و ثواب نہیں مل سکتا جو رمضان کے ایک روزے کا تھا۔